اوکے، آپ نے پوچھا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو اچھا کیسے بنایا جا سکے، اسپیشلی جب ایک اور چانس پہ لاؤ، مے بی کوئی ڈیورس ہو گئی تھی یا بیچ میں ایک لڑائی ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ ماشاء اللہ جو ہے تعلقات آنے لگے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹاپ ایکٹنگ لائک اینیمیز. یو آر ناٹ enemy and he isn't enemy. ہم بہت زیادہ جب اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو جاتے ہیں نا، خواتین بھی اور مرد بھی بڑے ایگوٹسٹ ہوتے ہیں اور عورتیں بھی بڑے ایگوٹسٹ ہو جاتی ہیں. لڑائی کے اندر جو ہے نا میں جو آ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ہم وہ جو اتنی ڈھیر ساری آپس کی خیر ہوتی ہے ہم اس کو پہچان نہیں پاتے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب لڑائی کا وقت چلا جاتا ہے نا، اس وقت کیا ہوتا ہے، جب غصے ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت وہ خیر نظر بھی آنے لگ جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے میں برداشت کر ہی لیتا نا. وہ مجھے امید ہے آپ دونوں نے بھی جو واپسی کی ہے اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ کو پھر اچانک وہ خیر نظر آئی تھی. اور جن کو وہ خیر نظر نہیں آتی ان کو اولاد ہی نظر آ جاتی ہے. اولاد سے بڑی خیر کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو سپیس دیجئے. اور ایک بات میں بتاؤں، ایک دوسرے کو کنٹرول نہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی ذات نے ہر انسان کو جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا. انسان کنٹرول نہیں ہوتے. جو یہ سمجھتے ہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے غلط سمجھتے ہیں. خواہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے لیول پہ ہے، خواہ وہ انٹیلیجنس کے لیول پہ ہیں. انسانوں کو گرایا توڑا نہیں جا سکتا. انسانوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو کنونس کرنا. اور کنونس اخلاص کے بغیر نہیں ہوتا. میں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتی ہوں، آپ نے دیکھا ان کا کتنا بلینڈ ہے اسپیکنگ اسٹائل. ان سے مجھے سمجھ آئی ہے کون سی چیز اثر کرتی ہے. یہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے نا، جو اخلاص ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے. تو کوشش کیجئے اپنی کمیونیکیشن کو کلیئر کیجئے، بات سیدھی کریں اور جو ہے نا حق کے اصول کے ساتھ قائم رہیں. اور میں بتاؤں، جب آپ حق کو ماننا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر اپنی غلطی کی معذرت کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، مسئلہ صرف غلطیوں پہ اصرار کا ہوتا ہے. آپ کو لگے یار میں نے غلط کیا ہے، انہوں نے آپ کو لمبی چوڑی تقریر سنائی. جو تو آپ نے واقعی غلط کیا نا، جس پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ تو معذرت بھی کر لیجیے اور اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں. اور جس پہ وہ جو ہے نا آپ کے خیال میں وہ آٹا گندے ہلدی کے ہوئے ہیں، یعنی صرف بات برائے بات اور مکھی برائے مکھی، اس کی پرواہ نہ کریں. انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے ہی بندہ کہہ جاتا ہے. تو کوشش کریں دوسروں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا پروفیشنلی رہنے کو. میاں بیوی کی مصیبت ساری یہ ہے، محبت کا اور قربت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصول باقی نہیں رہ جاتے. اور جہاں اصول ختم ہوتے ہیں وہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کو وہ ولی دے دیتے ہیں لیوریج جو ایک دوسرے کو نہیں دے پاتے. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک دوسرے کو وہ والی لیوریج دے جو آپ ساتھ والے ہمسائے کو دیتی ہیں. میں کہا کرتی ہوں جب لڑائی کے، میں کہتی ہوں اپنے شوہر کو نیکسٹ ڈور نیبر سمجھ لیں. کبھی آپ بدتمیزی نہیں کریں گی، کبھی ان کی راہ نہیں کاٹیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ زیادتی بھی کرے گی تو اپنے دل کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گی. دیکھیے لیکن شوہر کی بات کو تو، اور شوہر بھی یہی کرتے ہیں، میں صرف آپ ہی کو نہیں کہہ رہی، میں تو آپ کو مخاطب کر رہی ہوں اس لیے میں نے آپ کہہ رہی، وہ بھی یہی کرتے ہیں. دنیا جہان کی بات میں اتنی کمال کی بات کرتے ہیں، بیوی کا معاملے آتا ہے تو چھوٹے مننے سے بچے بن جاتے ہیں. جیسے ایک بچہ میں نہ مانوں اور کڈ میری ٹافی، وہ والا انداز اپنا لیتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ نبی نے تو کہا تھا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے بہتر ہے ہی وہ جو کہ اپنے گھر کے والوں کے لیے اچھا. اور ساری دنیا کے لیے بندہ بہترین ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بندے کی یہ حال ہو تو شرم کا مقام ہے. سوچئے گا ذرا اس بات کو، نیکسٹ ڈور نیبر والی بات کو ذرا توجہ دیجئے گا. اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں، انسانوں سے اونچی توقعات نہ لگائیں. شوہر بیوی کے بارے میں سمجھتا ہے شاید یہ ڈھل جائے گی، ڈھل جانے کا مطلب ہے کہ پچھلی ختم ہو جائے گی اور نئی ایک بنے گی میرے مطابق. اور بیوی شوہر کے بارے میں سمجھتی ہے میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لائے گا. نہیں، دونوں انسان ہیں. اور انسانوں کو سپیس دیجئے. کیسے؟ میں نے اس کا طریقہ اصول یہ سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ، آپ کا شوہر ایک غلط کام کرتے ہیں نا، جلدی سے بیٹھ کے جیسے ہم اپنے بچوں کے ایگزام پیپر مارک کر کے مارکس دیتے ہیں نا، اگر تو ان کے مارکس 60% تک ہیں نا تو وہ پاس ہیں. 100% کوئی بھی صحیح نہیں ہوگا. اور اگر آپ 60 اس کے پاس ہونے کے مارکس کے اوپر ان کے ساتھ سلوک وہ کر رہے ہیں جو فیل سے کیا جاتا ہے تو آپ کی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے؟ 60% پہ بندہ پاس ہو جاتا ہے، آگے تو جتنا ہوگا وہ آپ دیکھتے جائے گا، وہ تو ایکسلنس کی طرف جاتا ہے. 70 پہ اوپر چلے گئے، 80 سے اوپر چلے گئے. 20% میں غلط ہوئے تو آپ کو ان کی اپریسیشن کرنی ہے. وہ 80% مارکس کے ساتھ پاس ہو رہے ہیں کسی کام میں، 20% کے اوپر پوری کارکردگی پہ پانی نہ پھیر دیجیے گا. اور وائس ورثہ لازماً کوشش کیجیے کہ یہ میرا میسیج ان کو بھی سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان
برکت ڈالے، خیر ڈالے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے۔ ایک اور شیطان کا بہت بڑا ٹرک ہے، آپ کبھی نوٹ کیجیے گا، غصے میں آ کے میں اور آپ یہ تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے نا اس نے مجھے غلط کیا، یہ تو دل چاہتا ہے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمارے سے ہوتا کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو ہے میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، میری زندگی کے اندر خوشی آ جائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے، ویسے تو انہوں نے باپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ میں آپ کو بھی کہوں گی اور آپ کے شوہر کو بھی کہوں گی، جب ایک دوسرے کو سزا دینی ہو نا، جب آپ کہیں گے بہت ہی برا کیا بھائی، اس کے لیے 3 نمازوں کا انتظار کریں، اس سے پہلے آپ نے ریئیکشن نہیں دینا، ٹھیک ہے، 3 نمازوں کا انتظار کریں۔ چلیے جی، بارک اللہ فیک، 3 نمازوں کے بعد ریئیکشن دیجیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کے ریئیکشن میں کئی دفعہ تو زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ بہت کنسیڈریبل ڈفرینس آ جائے گا۔